بیسکلی یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کی. یہ ہے کہ بینگ ان کانٹیکٹ ود دا پریزنٹ مومنٹ، فلی اویئر آف ایموشنز، یعنی کہ جو آپ کے جذبات آپ کے اندر چل رہے ہیں آپ فلی اویئر ہوں اس کے حوالے سے. سینسیشنز، جو آپ کی باڈیلی سینسیشنز چل رہی ہیں وہ چیز ہیں. اور تھاٹس، ویلکمنگ دیم انکلوڈنگ دا انڈیزائرڈ ونس، یعنی کہ جو آپ کو نہیں پسند، جو آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. یو آر ایکسیپٹنگ دیم، دے آر اے پارٹ آف می. اور پھر آپ ایک ایسے پیٹرن میں موو کر رہے ہیں جو کہ آپ کی نہیں، سینسیشنز تو آپ کی فیلنگز ہیں نا، باڈیلی فیلنگز جو ہوتی ہیں. ہاں جی ہاں جی، وہ سینسیشنز ہوں گی. ایموشنز جو پیچھے اس کے جذبہ ہے وہ چیز ہوگی کہ آپ اینگری محسوس کر رہے ہیں تو اینگری محسوس کرنے کی سینسیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، ہمارا چہرہ فلش ہو جاتا ہے، آپ فیس ریڈ ہو جاتا ہے، فسٹ کو کلینچ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک ایسی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے ویئر یو فائٹ دا ارج ٹو ڈو سم تھنگ، اس طرح کی چیز آتی ہے نا، تو وہ سینسیشنز ہیں. اینڈ موونگ ان اے پیٹرن آف بیہیویئر ان دا سروس آف چوزن ویلیوز، ویری امپورٹنٹ. اب سروس آف چوزن ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنا ایک ویلیو سسٹم یا ایک اپنا بلیف سسٹم بنا کے رکھتے ہیں. یہ آپ کی آلریڈی کچھ چوزن ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دے رہی تھی سمروز صاحب کو، وہ میں نے یہ دی کہ آپ کی چوزن ویلیو ہے کہ آپ نے نو میٹر وٹ آپ نے رسپیکٹفل ہونا ہے ہر کسی کے ساتھ. اب اس ٹائم پہ آپ فلی اویئر ہوں گے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. رائٹ ناؤ ابھی کوئی آپ کو آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے تو یو ول فیل اے نمبر آف تھنگس ایٹ دیٹ مومنٹ. سب سے پہلے آپ کو غصہ آئے گا، یو ول فیل اٹیکڈ، آپ کی ایگو جاگے گی، آپ کی ایگو ہرٹ ہونا شروع ہوگی. رائٹ، اب اس ٹائم پہ آپ کو غصہ آنا شروع ہوگا تو غصہ آئے گا تو آپ کی باڈیلی سینسیشنز بدلیں گی، آپ تھوڑے سے انٹیمیڈیٹنگ ہو جائیں گے، آپ کا فیس فلش ہو جائے گا، آپ اپنے دانتوں کو گرائنڈ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی فسٹ کلینچ ہو جائیں گی، اور ذہن میں طرح طرح کی سوچیں آئیں گی کہ کاش میں کچھ کروں تو اس کو میں مار دوں یا ایسے کچھ، رائٹ، ریٹیلیٹ کرو. لیکن پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا واپس کھینچتے ہیں. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ ایک الاسٹک کی طرح آپ اپنے آپ کو پھر واپس کھینچتے ہیں، یو ری تھنک، ہاں جی، اپنے آپ کو روکتے ہیں بیسکلی، اور پھر آپ جو آپ کے چوزن ویلیوز ہیں اس کی بیسس پہ کام کرتے ہیں. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی یہاں پہ یہ کہے گی کہ بی اوپن ٹو وٹ ایور دیئر وہ بیہیویئر از، کہ آپ نے اپنے سے assumptions نہیں بنا لینی کہ وہ لیول 2 پہ یا 3 پہ غصہ کرے گا. یو ہیو ٹو بی اوپن اینڈیڈ اس ٹائپ پہ کہ وہ کسی بھی قسم کا غصہ کر سکتا ہے. ججمنٹل نہیں ہونا، میں نے اپنا جو کام کرنا ہے وہ صحیح سے کرنا ہے. اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے نا کہ ابھی سے اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پریکٹس کے ساتھ آتا ہے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ آج ہی سائیکولوجیکلی فلیکسیبل ہو جائیں. اچھا، نیچے والی ڈیفینیشن بھی سم وٹ اوپر سے سملر ہے. دیز ور دا ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آئی فاؤنڈ، تو میں نے لکھ دی. لاسٹ والی ڈیفینیشن لکھا ہوا تھا کہ اٹس دا ایزیسٹ ون ٹو انڈرسٹینڈ، کہ ہولڈنگ یور اون تھاٹس اینڈ ایموشنز اے بٹ مور لائٹلی اینڈ ایکٹنگ آن لانگر ٹرم ویلیوز اینڈ گولز رادر دین شارٹ ٹرم امپلسز تھاٹس اینڈ فیلنگس. اب ڈرگ ایڈکشن میں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ہم ڈرگ ایڈکشن پہ اور موڈ ڈس آرڈر میں بات کرتے ہیں کہ ان اینی گیون سچویشن آپ اپنے ریئیکشنس کو چینج کر سکیں اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق. ان ایزیئر ورڈس، کہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں، جو آپ کی تھاٹس ہیں، ان کو حاوی نہیں ہونے دیتے اپنے اوپر، اور آپ لانگ ٹرم گول کا ذہن میں رکھتے ہیں بجائے کہ شارٹ ٹرم امپلسز پہ جانے کے، کہ غصہ آیا تو ابھی اس کو مار دیں. آپ اس کا لانگ ٹرم تھوڑا سوچتے ہیں کہ غصہ آیا، میں اگر یہ کروں گا تو کیا ہوگا. بیسکلی ایک منی کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس ٹائم پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی سچویشن میں تھوڑا سا مولڈ کر لینا، چینج کرنا. اور سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی ہمیشہ یاد رکھنا ہے اندر سے آتی ہے، اپنے اون پہ ہوتی ہے. وہ آپ کو کوئی سجیشن ضرور دے سکتے ہیں، وہ آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں بیکاز وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ کرنی آپ نے خود ہی ہے، ڈیسیژن آپ کا اپنا ہے. تو اپنے ایموشنز اور تھاٹس کو لائٹلی لینا، ان کو سر پہ حاوی نہ کر لینا، اور آرام سے جو ہے آگے بڑھنا اور لانگ ٹرم کا سوچنا رادر دین کہ ابھی شارٹ ٹرم جو ہم نے کرنا ہے اس کا سوچنا. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی پہ جو کہ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ آپ فلکچویٹنگ سچویشنل ڈیمانڈس کے ساتھ کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ایک سچویشن ہے اس میں ڈیمانڈس بدل رہی ہیں تو آپ فلکچویٹنگ سچویشنل ڈیمانڈس کے ساتھ جو ہے اڈیپٹ کرتے ہیں. فلیکسیبلٹی کو ہم اڈیپٹیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہو رہا ہے سچویشن میں اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کرنا اور اپنے ریجڈ پیٹرنس پہ بیٹھے نہ رہنا.
اڈیپٹ اس طرح کر لینا کہ آپ پھر اس طریقے سے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں یا ان کو آرام سے بتا سکیں کہ جی آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم غصے سے بات کریں. اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے نا، لیکن ہم اسرٹیو ہوتے نہیں ہیں. ایکٹ کرنا فلکچویٹنگ سچویشنل ڈیمانڈس کے ساتھ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہے ریکنفیگرز مینٹل ریسورسز. بیسکلی جو آپ کے ایٹ دا پاسٹ اسکیماز ہے، اسکیماز کہتے ہیں ہم مینٹل میپس کو. مینٹل میپس کو واپس اپنے ذہن میں لے کے آنا، ان کو تھوڑا سا چینج کرنا، کیونکہ ہمارا مینٹل میپ ایک چیز بنی ہوتی ہے. ایگزامپل میں دیتی ہوں، جیسے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں فار ایگزامپل ڈرائیونگ، تو ڈرائیونگ کا ایک مینٹل میپ آپ کے دماغ میں آلریڈی بنا ہوا ہے، اسٹرکچر آلریڈی بنا ہوا ہے، تو آپ کو ایکٹیولی سوچنا نہیں پڑتا. یو جسٹ گو ان ٹو دیٹ مینٹل میپ اور آپ خود بخود وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ریکنفیگر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی چینجز لے کے آنا. اگر وہ مینٹل میپ آپ کا غلط بنا ہوا ہے یا خراب بنا ہوا ہے دین یو میک سم چینجز. فار ایگزامپل میں گاڑی کی چند ایگزامپل دیتی تھی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کلچ پہ پاؤں رکھ کے گاڑی چلانے کی، اس سے کلچ خراب ہوتا ہے. آپ ریجڈ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ہمارے، یعنی کہ ہمارا ایک جگہ جہاں ہم پھنس جاتے ہیں پھر ہم اسی پہ پھنسے رہتے ہیں، ہم چینج نہیں کرتے اپنا عقیدہ ہمارا وہیں رہتا ہے، آپ کا وہیں پھنسا رہتا ہے نا. تو سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی یہ کہتی ہے کہ پھر آپ اپنا نظریہ اس چیز پہ تھوڑا سا بدلتے ہیں. دین یو لک ایٹ اٹ ڈفرینٹ وے. اب جیسے آپ کو کافی دفعہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کا ایکچوئل میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے، پر آپ کسی طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے ہو اور پھر آپ اس پہ پھنس جاتے ہیں اور پھر گھنٹوں گھنٹوں اس پہ ڈسکشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ، پہلے ہوتی تھی، رائٹ. پرسپیکٹیو شفٹ کر لیں اگر ہم، بیسکلی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ سے نکل کے گرے ایریا میں آ جائیں، ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے نا کہ ہم اگلے بندے کی بات کو سمجھ بھی لیں، تھوڑا سا سن بھی لیں کہ وہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو او سی ڈی کے جو ریجڈ بلیفس ہیں، اگر او سی ڈی میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی نا، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان اے پرٹیکولر وے. آپ نے اپنا ریچول اگر کوئی پورا کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے پورا کرنا ہے. آئی ہیو کم اکراس پیپل جو گزرتے او سی ڈی کے پیشنٹس ہیں جن کا گزرتے ٹانگ پہ کچھ لگ گئی ہے ٹیبل، ان واپس جا کے دوسری ٹانگ پہ ایگزیکٹ سیم اسپاٹ پہ ٹیبل کو نا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو، تاکہ وہ ایک بیلنس ہو جائے. جن کو یہ ہوتی ہے کمپلشن یا obsession ہوتی ہے، او سی ڈی میں انٹروسو تھاٹس ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوچیں غلط ہیں، آپ کو وہ سوچیں تنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس تکلیف سے میں نکل آؤں، لیکن آپ سے نکلنا نہیں چاہتا، آپ کمپلسیولی وہ کر رہا ہوں. یہ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یو نو کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے میں خود بھی بہت ہرٹ ہو رہا ہوں. بار بار میں چیک کر رہا ہوں، باہر جاتا ہوں پھر اندر، پھر باہر جاتا ہوں پھر اندر آ کے چیک کرتا ہوں، یا میں ادھر کھڑا ہی ہو جاتا ہوں کہ مجھے چیک کرنے دیں یہ چیز. تو وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ، انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، پینک سا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میں نے چیک نہ کیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں انٹروسو تھاٹس، کہ سم ایلیمنٹ آف انسائٹ ایگزسٹ لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. اپنے پرسپیکٹیوز کو شفٹ کرنا، ایک نئی اپروچ لے کے آنا، میٹا کوگنیٹو ویو لینا کسی چیز کا، ایک برڈز آئی ویو بیسکلی لینا اور اس کی بیسس پہ اڈیپٹ کرنا. اور لاسٹلی بیلنسنگ کمپیٹنگ ڈیزائرز، نیڈز اینڈ لائف ڈومینس. اب آپ کی کمپیٹنگ ڈیزائرز یا نیڈز اور لائف ڈومینس کیا ہوں گی؟ کمپیٹنگ ڈیزائرز یہ ہیں کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ نشہ نہیں کرنا اور ایک طرف آپ کا نشہ کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے. دیز آر کمپیٹنگ ڈیزائرز. کمپیٹنگ نیڈز یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ ان بٹوین سا ہو جانا، یعنی کہ ٹورن ہو جانا، تو ان کو بیلنس کرنا. ڈبل مائنڈیڈ نہ ہونا، تو ان کو بیلنس کرنا.
ہاں جی کہہ سکتے ہیں لیک آف گرے ایریا. تو ان کو بیلنس کرنا, اپنی ڈومینس کو, لائف ڈومینس کو بیلنس کرنا. ایک جگہ آپ کی لائف ڈومین جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے آگے بڑھنا ہے, سکسیزفل ہونا ہے. اب یہ جو پہلی والی ڈومین ہے نشہ یا نشہ نہیں کرنا, اس کے درمیان بیلنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ بیلنس اس طرح نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا نشہ کر لیا تو تھوڑا سا نہیں کیا. بیلنس کیسے کریں گے آپ؟ مکمل طور پہ چھوڑا جائے, اور جو آپ نے نشہ آپ نے جو چھوڑا ہے اس کو ریپلیس کرے وتھ سم ہیلدی ایکٹیویٹی, جو آپ کو سیم وہ بازیاں, سیم وہ آپ کو کہہ لیں کہ ڈوپامین اور وہ ساری چیزیں ریلیز کریں, جیسے کہ واک, اسٹارٹنگ اے نیو ہابی, ایسی کوئی چیز کہ آپ اپنی زندگی آگے بڑھا رہے ہیں, آپ ایک اچھی لائف کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ وہ جو ڈرگس کے تھرو آپ نے جو ایک چیز پوری کی ہوئی تھی, اب آپ اس کو ایک کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کے تھرو پورا کرتے ہیں, تاکہ وہ ایک خلا جو ہے ہمارے اندر وہ آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جائے. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں ریکوری میں تو پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک خلا ہوتا ہے, ایمٹینس کی فیلنگ آتی ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو فل کس سے کریں, وہ وائڈ کو. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کو ہم ان 3 چیزوں کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں. ان تینوں کے آگے اور لمبی لمبی ایکسپلینیشنز بھی ہیں, ول گو اوور دوز. کہ اوپن اپ ود ایکسیپٹنس اینڈ ڈیفیوژن, ون تھنگ. دوسری چیز ہے ٹو بی ڈیفیوژن, بیسکلی اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے اور اپنے ایموشن سے ڈیٹیچ کرنا, ایک سیپریٹ اینٹی سمجھنا. یو آر ناٹ یور ایموشنز, یو آر ایکسپیرینسنگ یور ایموشنز. یہ چیز کہنا, آئی ایم سک نہیں, آئی ایم ایکسپیرینسنگ سم سکنیس. یہ والی چیز کرنا کہ آپ اپنے ایموشنز اور سینسیشن سے تھوڑا سا ایک سیپریٹ انسان بھی تو ہے نا, تاکہ آپ کو ایک سینس آف سیلف ملے. تو ایکسیپٹنس اور ڈیفیوژن کے ساتھ اوپن اپ ہونا, بی پریزنٹ ود کانٹیکٹ ٹو دا پریزنٹ مومنٹ اینڈ سیلف ایز کانٹیکسٹ. ان سب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. اینڈ ڈو وٹ میٹرز ود ویلیو, کلیئرٹی اینڈ کمیٹیڈ ایکشن. ایکسیپٹنس اوریجنلی مینس این ایکشن آف ٹیکنگ اور ریسیونگ وٹ از آفرڈ, یعنی کہ آپ کو کوئی چیز آفر ہو رہی ہے تو آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں یا یو آر ٹیکنگ اٹ. اٹ از آفن مس انڈرسٹوڈ ایز پیسو ٹالرنس یا ریزگنیشن, یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو ہماری ایگو اس ٹائم پہ تھوڑی سی بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو کہ یہ ہوا تھا. تو وہ اس ٹائم پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو بات کو ٹالریٹ کر رہا ہے, یہ ایسے ہے, اور ریزائن کر دیا اس نے اس مسئلے کے آگے, یعنی کہ ہی ڈنٹ فائٹ بیک. تو وہ جو فائٹ بیک والی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ایز دے آر, اس کو اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو ایز اٹ از, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ابھی میں ذہن میں آ بھی نہیں رہے اور نہ ہی میں نام لینا چاہوں گی. ایسے کچھ الفاظ لیے جاتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے, اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اس مسئلے کے آگے ریزائن کر دی. ہی ڈڈ ناٹ فائٹ بیک, ہی گیو اپ. ہاں جی, اس نے فائٹ بیک نہیں کیا. لیکن ایکسیپٹنس اٹ سیلف ہی تو سب سے میجر چیز ہے. جب ہم وہی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم فائٹ بیک کرتے ہیں وتھ سم تھنگ دیٹ از وے اسٹرانگر دین اس, تو وی فیل. اب جیسے بیماری ہے, بیماری کو کوئی اگر ایکسیپٹ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, جو ہے وہ ریفر کرتی ہے کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ ایک چوائس اور ولنگنیس شو کر رہے ہیں کہ آپ واقعی میں ٹھیک ہونا چاہ رہے ہیں, یو وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ ڈفرینٹ, یو وانٹ ٹو گیو اے ڈفرینٹ ریئیکشن ٹو دس تھنگ. تو اس کے بعد ہے ڈیفیوژن وچ از دا اپوزٹ آف فیوژن. جیسے میں بات کی کہ فیوژن وہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کانٹینٹ آف فیلنگز اور تھاٹس اور میموریز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آئی ایم سک, کہ میں بیمار ہوں یا میں ایسے ہوں, میں ویسے جو بھی چیز آتی ہے. اصل صاحب جاگ جائیں, تھوڑی سی واک کر لیں, آپ تھوڑے سے جاگ جائیں گے. نہیں واک کر لیں, تھوڑے سے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے تو آپ کی ڈراؤزینس کم ہو جائے گی تھوڑی, ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم سک. ڈیفیوژن یہ کہتی ہے کہ آپ یہ چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ بیماری کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ نیگیٹو تھاٹس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ ان میموریز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ والی چیز آتی ہے. آئی ایم سک ہم تب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم واقعی میں بیمار ہیں, ہمیں کوئی واقعی میں کچھ فیل ہو رہا ہے, ہمیں بخار چڑھا ہوا ہے, ڈاکٹر نے بھی ڈائگنوز کر دی, سب کچھ ہے, دین وی کین سے آئی ایم سک. بٹ ہم اگر ویسے اپنی تھاٹس اور فیلنگس میں کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سک, اپنی ہاں جی سلینگ بنا لیں, یا اپنی تھاٹس یا فیلنگس کو ہم بیمار کہہ رہے ہیں, یا یعنی ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہی بیمار ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی میں میری سوچیں اور وہ چیزیں بیمار ہیں. یہ وہ والی بات آ گئی
4 hours में जो आती है रीलेबलिंग वाली, कि यू रीलेबल योर थॉट्स. क्रेविंग्स क्या हम कैसे करते हैं क्रेविंग्स को रीलेबल? ये मैं नहीं मेरी बीमार सोच है ना. तो आप थोड़ा सा डिटैच करें ना अपने आप को एज अ पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग कंफ्यूजन आइडेंटिफाइज द कंटेंट ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस एज सच एंड नॉट एज द ट्रूथ के आई हैव द थॉट दैट आई एम सिक. अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो उनको लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि उनको वो डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. उनको लगता है कि एक छोटा सा सिम्टम भी जो है ना उनका, एक छोटी सी दर्द मीन्स दैट समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, कि उनको कोई बहुत जानलेवा बीमारी है. इसको इनको हाइपोकॉन्ड्रियक्स कहते हैं हम, कि वो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं और वो जाते हैं और वो ढेर सारी दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें खाना चाह रहे होते हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं कि वो उसमें कहे कि आई हैव द थॉट दैट आई एम सिक, मेरे दिमाग में ये सोच आ रही है कि मैं बीमार हूँ लेकिन असल में मैं बीमार नहीं हूँ. कि कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट इज़ नॉन जजमेंटल अवेयरनेस ऑफ इनर एंड आउटर एक्सपीरियंसेस, बेसिकली माइंडफुलनेस. ये जो है कि कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट, इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं. नॉन जजमेंटल हो के इसमें कोई एडेड और चीज़ें नहीं होती, इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता, और आप जो है आउटर और इनर एक्सपीरियंसेस दोनों को समझते हैं इसमें. और इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो नेसेसरीली कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल भी होता है. आपने रेजिस्ट नहीं किया कि वो हो क्या रहा था वहाँ पे, आपने डिनाई नहीं किया अपने आप को कि ये चीज़ हो रही है, आपने एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ हैपनिंग, बट आपने अपना एक एटीट्यूड बना लिया कि मैंने ये नहीं करना, दिस इज़ इट, अब मैं नहीं करूँगा ये, आई एम लीविंग. उस दिन से आप समझ लें कि आपने साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई करना शुरू कर दी. तो ये बेसिकली होता है कि ये माइंडफुलनेस का एलिमेंट है. जैसे मैं बात कर रही थी कि माइंडफुलनेस से ही निकली हुई है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये थोड़े बहुत इंटरचेंजेबल भी होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और माइंडफुलनेस ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं. दोनों का कंपोनेंट थोड़ा बहुत एक दूसरे के अंदर इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है एक दूसरे को. आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो. बंद करो तुम अपनी बकवास. लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना. तुम हो ही घटिया इंसान. तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.